حضرت شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے ایک روایت نقل کی ہے، یہ روایت کتاب الآخرت میں لکھی ہے۔ سابقہ امتوں میں ایک شخص بہت ہی بڑا عبادت گزار زاہد اور عابد تھا، سارے کام چھوڑ کر ہر وقت عبادت میں لگا رہتا تھا۔ لیکن بیوی بچوں کا مسئلہ بھی سامنے تھا۔ اس کی خواہش ہوئی کہ ان تمام جھگڑوں کو چھوڑ کر ہر وقت عبادت میں مشغول رہے۔ اس نے بیوی کو الگ کیا، ساری جائیداد دے دلا کر سمندر کے وسط میں ایک ٹیلا تھا وہاں پر آ کر کٹی ڈال دیا اور ہما وقت عبادت میں مشغول ہو گیا۔ حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسی کڑوے سمندر سے ایک میٹھا چشمہ جاری کیا، ایک نالی سے ٹھنڈا پانی نکلنے لگا اور ایک انار کا درخت اگا دیا۔ اس عابد کا کام یہ تھا کہ روزانہ ایک انار کھا لیتا اور ایک کٹورا پانی پی لیتا اور عبادت میں مشغول ہو جاتا، یعنی رات و دن عبادت ہی میں مشغول رہتا۔ اسی طرح اس نے 500 برس خالص و مخلص عبادت کی۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے سجدے کی حالت میں وفات دیجیے تاکہ میں عبادت ہی میں ختم ہو جاؤں، اور یہ بھی درخواست کیا کہ میرے بدن کو آپ قیامت تک سجدے کی حالت میں رکھیں تاکہ میں قیامت کے دن صورتاً بھی سجدہ گزار اٹھوں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں درخواستوں کو منظور فرمایا، ان کی وفات ہوئی اور اسی حالت میں بدن محفوظ فرمایا۔ مورخین ارشاد فرماتے ہیں کہ اب بھی محفوظ ہے، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایسے گنجان درخت اگا دیے ہیں کہ لوگ ہیبت زدہ ہیں وہاں پر جاتے نہیں۔ بہرحال انتقال کے بعد اسی حالت میں حق تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہوئی یا قیامت کے دن ہوگی۔ حدیث دونوں کلموں کو عام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخش دیا اور مقام کریم عنایت کیا، تو جنت میں جا۔ اس عابد کے دل میں ایک وسوسہ گزرے گا کہ 500 برس ہم نے خالص عبادت کی مگر اب بھی اپنے فضل ہی سے بخش رہے ہیں۔ کم سے کم دلداری کے لیے یہی فرماتے تھے کہ ہم نے تیری عبادت کے بدلے میں جنت دی، تو میں خوش ہوتا کہ محنت ٹھکانے لگی۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عبادت ہی نہیں کی، صرف فضل ہی سے بخشا گیا ہوں۔ یہ وسوسہ عابد کے دل میں آیا۔ اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہیں، یعنی لوگوں کے دلوں کی کھٹک کو بھی جانتے ہیں۔ تو ملائکہ سے فرمائیں گے اس کو دوزخ میں ڈالنا نہیں، البتہ لے جاؤ، اتنی دور اس کو کھڑا کرو کہ جہنم 500 برس کا راستہ وہاں سے ہو۔ ملائکہ اس کو اس جگہ پر لے گئے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچا تو جہنم سے ایک لپٹ تاؤ آئی اور ایک دم سر سے پیر تک وہ بندہ خشک ہو گیا اور اس نے پیاس پیاس چلانا شروع کیا تو غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا، اس میں ٹھنڈے پانی کا کٹورا تھا۔ عابد نے عرض کیا کہ یہ مجھے دے دو، تو آواز آئی کہ یہ پانی قیمت سے ملے گا۔ عابد نے کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہا گیا کہ جس نے 500 برس خالص عبادت کی ہو، اگر وہ اس کے بدلے میں لینا چاہے تو لے سکتا ہے۔ عابد نے کہا وہ میرے پاس ہے، لے لو۔ اس کو پانی کا کٹورا دے دیا، وہ اس نے پیا اور جان بچی۔ پھر حق تعالیٰ کو حکم ہوا کہ اس کو واپس لاؤ۔ فرشتے واپس لے گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے بندے، تیرے 500 برس کی عبادت کے صلے سے ہم مبرہ ہو گئے اور وہ تیرا ہی تجویز کردہ تھا کہ تو 500 برس کی عبادت کے بدلے خوشی سے کٹورے پہ راضی ہو گیا اور وہ دے دیا گیا۔ اب معاملہ برابر سارا برابر ہو گیا ہے۔ اب حساب دے تو کتنی عبادت دنیا سے لے کر آیا ہے۔ اب حساب دے تو کتنی عبادت دنیا سے لے کر آیا ہے۔ جو تجھے روزانہ ایک انار دیتے تھے، اس کے ہر دانے کا حساب دو، اس کے بدلے میں کتنی عبادت لے کر آئے ہو۔ اور پانی کے لاکھوں پیالے تم نے پیا ہے، ایک ایک قطرے کا حساب دے کے اس کے بدلے میں کیا عبادت کر کے لائے ہو۔ اور ہم نے جو آنکھوں میں نور بخشا تھا، اس کا ایک تار تھا کہ تو اس کے دنیا کی چیزوں سے دیکھتا تھا، اس کے حساب دے کہ اس کے بدلے میں کیا عبادت کر سکتا ہے۔ اور ہم نے جو سانس کی نعمت دی تھی، جس وقت زندگی دی رہا تھا، ہر سانس کا حساب دے اس کے بدلے میں کیا عبادت کر کے لایا ہے۔ یہ سن کر وہ عابد تھرا جائے گا اور عرض کرے گا کہ اے اللہ، بے شک آپ کے فضل ہی سے نجات ہے، کسی کے عمل سے نہیں۔ پھر وہ اس مقام پر پہنچے جس مقام پر پہنچنا تھا۔
حقیقت تو یہ ہے کہ انسان خواہ 5000 برس عمل کرے مگر فضل ہی کام دے گا، محض عمل کام نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیں تو سب سے بڑی نعمت ہے، اگر اس کو عمل کہہ دیں تو یہ بھی بڑا ہے۔